کیا آپ نے آج تک فلموں میں، افسانوں میں، داستانوں میں یا کارٹونوں میں بڑھاپے کے توڑ یا آب حیات کے بارے میں سنا ہے؟ آج کے دور میں اس چشمے کو آب حیات یا عین الحیات کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس چشمے کے بارے میں کچھ بات کریں، ایک شخص کے بارے میں جاننا چاہیے۔ وہ شخص کون ہے؟ ذوالقرنین۔ ذوالقرنین کون ہے؟ احادیث اور تفاسیر کی کتابوں میں ایک شخص کا ذکر ہے کہ جو محمد بن جریر طبری کے نام سے مشہور ہے، اور اسی طرح آسمانی کتابوں میں جیسے توریت اور قرآن میں اس کا نام ذوالقرنین بیان کیا گیا ہے۔ ذوالقرنین کون ہے، اس کے بارے میں دانشمندوں اور محققین اسلام کی مختلف نظریات ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ فرشتہ ہے، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ وہ حکیم ہے۔ بعض اس کو زمین پر بادشاہ سمجھتے ہیں اور بعض اسے پیغمبر مرسل کہتے ہیں۔ وہ بہت ہی قدرت مند شخص تھا اور خدا نے زمین کو اس کے اختیار میں دیا تھا۔ بڑے بڑے شہروں پر حملہ کرتا تھا اور پہاڑوں اور دشتوں کو اپنے پاؤں تلے رون دیتا تھا۔ گرمی اور سردی سے نہیں ڈرتا تھا۔ زمین کی ہمواری اور ناہمواری اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا ذوالقرنین پیغمبر تھے یا بادشاہ؟ انہوں نے فرمایا وہ نہ پیغمبر تھے اور نہ بادشاہ، بلکہ خدا کے ایک بندے تھے کہ خدا کے لیے کام کرتے تھے، اور خدا نے بھی تمام وسائل کو اس کے اختیار میں دے رکھا تھا۔ اس کی حکومت زمین پر تھی اور وہ بندوں کو ہدایت کرتا تھا۔ روایت میں بیان ہوا ہے کہ ذوالقرنین کو ایک فرشتے کے بارے میں خبر دی گئی کہ جس کی زندگی جاوداں تھی۔ ذوالقرنین اس فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ ابدی زندگی کی شرائط کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آب حیات خدا نے خلق کیا ہے، اور جو کوئی اس میں سے پی لیتا ہے اسے ابدی زندگی عطا ہوتی ہے، یعنی جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا وہ زندہ رہے گا۔ ذوالقرنین پوچھتے ہیں کہ آب حیات کہاں پر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ظلمات میں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ ظلمات کہاں ہیں؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ زمین پر ہے، اور خدائے تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس کو نہیں جانتا ہے، حتیٰ میں کہ جو ایک مقرب اور خدا کے نزدیک کا فرشتہ ہوں، مجھے بھی اس مکان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ذوالقرنین جب یہ بات سنتے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور اسے ڈھونڈنے کی جستجو رکھتے ہیں۔ وہ تمام علماء اور فقہا کو جمع کرتے ہیں تاکہ آب حیات کا سراغ لگایا جا سکے۔ اس نے ایک محفل تشکیل دی کہ جس میں عاقل اور دانا لوگوں کو بلایا گیا، پیغمبروں کی کتابیں اور پرانی خبروں کے بارے میں اطلاع حاصل کی۔ اسی محفل کے کونے پر ایک جوان بیٹھا ہوا تھا کہ جو گفتگو نہیں کر رہا تھا اور کسی پیغمبر کے اوصیاء کی اولاد میں سے تھا۔ جب ذوالقرنین نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس بارے میں کوئی اطلاع ہے، تو وہ کہنے لگا اے بادشاہ، اس موضوع کا علم میرے پاس ہے۔ ذوالقرنین خوش ہو گئے اور اپنے تخت سے نیچے آئے اور اس جوان کے پاس جا کر بیٹھے تاکہ اس کی بات کو غور سے سن سکیں۔ وہ جوان کہنے لگا کہ میں نے آدم کے صحیفے میں کہ جو آسمان سے اس پر نازل ہوا تھا کچھ مطلب کو اس بارے میں پڑھا تھا کہ خدا نے زمین پر ایک ایسا چشمہ خلق کیا ہے کہ جسے آب زندگی یا عین الحیات کہتے ہیں، اور جو کوئی اس میں سے پیے گا ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوداں رہے گا، اور وہ چشمہ تاریکی ظلمات میں ہے کہ جن اور انسانوں میں سے کوئی بھی اس جگہ کو نہیں ڈھونڈ سکا ہے۔ اب ذوالقرنین پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ جگہ کہاں پر ہے؟ وہ جوان کہتا ہے ہاں، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفے میں پڑھا تھا
کہ وہ زمین کی مشرق کی جانب ہے۔ ذوالقرنین بہت خوش ہوتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ لشکر تیار کیا جائے۔ اس لشکر میں معمولی افراد نہیں تھے بلکہ حکماء، اشراف، علماء، فقہا تھے۔ 1000 کے قریب حکیم اور دانشمند موجود تھے۔ سفر کے تمام وسائل آمادہ کیے گئے اور سورج طلوع ہونے کی جانب حرکت شروع ہوئی، اور اس لشکر نے 12 سال کا فاصلہ طے کیا کہ ظلمات کی ابتدا تک پہنچے۔ ظلمات کے کنارے انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ تمام حکماء اور دانشمندوں کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ میں ظلمات کے راستے کو طے کرنا چاہتا ہوں اور آب حیات تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ سب نے اس کی بات کی تعظیم کی۔ اس نے اہل علم میں سے 6000 لوگوں کا انتخاب کیا اور حضرت خضر علیہ السلام کو 2000 کے لشکر کا سردار بنایا، اور سب تیار تھے تاکہ ظلمات میں داخل ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظلمات میں داخل ہوئے اور ذوالقرنین بھی 4000 لوگوں کے ساتھ ان کے پیچھے تھا۔ وہ جانے سے پہلے وصیت کرتا ہے کہ اگر میں اس ظلمات میں گم ہو گیا یا ہم نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تو 12 سال تک میرا انتظار کرنا، اور اگر میں 12 سال تک واپس نہ آؤں تو واپس چلے جانا۔ خضر علیہ السلام کے جو ذوالقرنین کے خالہ کے بیٹے تھے ان سے کہنے لگے، اے بادشاہ، ہم جب ظلمات میں داخل ہوں گے تو ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، اور اگر ایک دوسرے کو گم کر دیتے ہیں تو کیسے ایک دوسرے کو ڈھونڈیں گے؟ ذوالقرنین نے انہیں ایک لال رنگ کا دانہ دیا کہ جس میں سے بہت زیادہ روشنی نکل رہی تھی، اور اس سے کہا کہ جب بھی ہم ایک دوسرے کو گم کر دیں گے تو اس دانے کو زمین پر پھینکنا۔ جیسے ہی یہ دانہ زمین پر گرے گا تو اس سے ایک بہت اونچی آواز بلند ہوگی، اور اس آواز سے ہم ایک دوسرے کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس سرخ دانے کو لیا اور ظلمات میں داخل ہو گئے۔ ظلمات میں ایک دن حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نہر کی آواز سنی۔ خود کے اصحاب سے کہنے لگے کہ تم لوگ یہاں پر ٹھہرو اور میں آگے جاتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام اپنے گھوڑے سے اترے اور اس نہر کی جانب گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ دوسروں کو اس بات سے آگاہ کریں کہ وہ ایک نہر تک پہنچ گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے وہ دانہ زمین پر پھینکا، لیکن وہ دانہ زمین پر جانے کی بجائے نہر میں جا گرا، اور کوئی آواز بلند نہیں ہوئی اور اس کا نور ختم ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے کہ وہ انہیں بلا نہیں سکتے اور وہ دانہ بھی گم کر چکے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ دانہ تہ میں جاتا ہے، زمین سے ٹکراتا ہے تو اس سے آواز بلند ہوتی ہے اور روشنی بھی نکلتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس روشنی کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک چشمہ ہے کہ جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، یاقوت سے زیادہ صاف ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس پانی میں سے تھوڑا سا پیتے ہیں اور اس نہر میں غسل کرتے ہیں اور دوبارہ اپنے اصحاب کی جانب لوٹ جاتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ذوالقرنین بھی ان کے بعد اس جگہ پر پہنچے، لیکن انہیں ایسا کوئی چشمہ نظر نہیں آیا۔ اس واقعے کو علامہ مجلسی کی ایک حدیث میں اس طرح سے نقل کرتے ہیں: ذوالقرنین آب حیات کی تلاش میں تھے کہ ایک جگہ پر پہنچتے ہیں کہ جہاں 360 چشمے تھے۔ وہ حضرت خضر کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اس کے علاوہ 360 لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں نمک لگی ہوئی مچھلی دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہر ایک اپنی مچھلی کو اپنے چشمے میں ڈال دے۔ وہ 360 افراد چشمے کی جانب گئے، اپنے اپنے چشمے پر گئے کہ جس میں حضرت خضر علیہ السلام بھی شامل تھے۔
سب نے اپنی مچھلی کو پانی میں ڈالا لیکن زندہ نہیں ہوئی، سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے کہ جیسے ہی انہوں نے اپنی مچھلی کو چشمے میں ڈالا تو وہ فوراً زندہ ہو گئی۔ انہوں نے اس چشمے میں سے تھوڑا سا پانی پیا اور اس سے غسل کیا۔ جب سب لوگ واپس آ گئے اور مچھلیاں گنی گئیں تو ایک مچھلی کم تھی۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ وہ مچھلی جو میرے ہاتھ میں تھی، میں نے جیسے ہی اسے چشمے میں ڈالا تو وہ زندہ ہو گئی اور چلی گئی۔ اب ذوالقرنین نے کہا کہ وہ چشمہ تمہارے نصیب میں تھا، وہ حیات تمہارے نصیب میں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے بہت جستجو کی کہ ان 360 چشموں میں سے اس چشمے کو ڈھونڈے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس چشمے کے بارے میں جو داستانیں بیان کی جاتی ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن جو چیز ان سب میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ اس چشمے سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا اور وہ ابھی تک زندہ اور سالم ہے، دوسروں کی نظر سے غیب میں ہے۔ جب تک سور پھونکا نہیں جائے گا وہ زندہ رہیں گے۔ ایک معتبر حدیث میں بیان ہوا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے جنازے میں آئے تھے اور حسنین علیہ السلام کو تعزیت پیش کی تھی، اور وہ قبر کے جو حضرت نوح علیہ السلام نے سالوں پہلے تیار کر کے رکھی تھی اس کی جانب رہنمائی کرتے ہیں۔ پیغمبر عظیم الشان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خضر علیہ السلام کی آواز کو سنا ہے لیکن انہیں نہیں دیکھا ہے۔ سید بن طاؤس سے روایت ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں ہر سال مراسم حج میں شرکت کرتے ہیں۔ اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ یہ دونوں پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام روزانہ غروب آفتاب کے وقت یاجوج ماجوج قوم کے پاس جاتے ہیں اور انہیں سد کی جانب آنے سے روکتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ زمین پر آب حیات کا یہ چشمہ کہاں پر موجود ہے؟ کیا زمین پر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جسے ظلمات کہتے ہیں، تاریکی کہتے ہیں؟ بعض مسلمان علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ ظلمات سے مراد تاریکی رات کی تاریکی نہیں ہے یا روز دن کی جانب اشارہ نہیں کیا گیا، بلکہ اس تاریکی میں انسان کے جہل، نادانی اور ناعلمی کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اور آب حیات سے مراد علم ہے کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ہے۔ بعض کا عقیدہ ہے کہ آب حیات کا چشمہ کاف نام کے پہاڑ کے پیچھے یا اس کے اطراف میں ہے۔ کاف نام کا پہاڑ افسانوں میں بہت زیادہ بیان ہوا ہے کہ جس نے زمین کو ڈھانپا ہوا ہے اور سورج اس کے پیچھے سے طلوع کرتا ہے، اور اس مقام کو بھی آب حیات سے تعلق دیا جاتا ہے۔ معصوم سے روایت ہے کہ آخری زمانے میں شیعوں کی عمر اس قدر طولانی ہوگی کہ وہ اپنی 1000 نسل کو دیکھنے کے بعد اس دنیا سے جائیں گے۔ شاید اس کی وجہ وہ علم ہے جو ترقی کرے گا اور انسان علم سے آگاہی رکھے گا، یعنی انسان کا علم زیادہ ہو جائے گا۔ خدا کا علم اور حکمت بہترین ہے، اس کی حکمت سب سے پوشیدہ ہے اور وہی صرف جانتا ہے کہ کس کا تعلق آب حیات سے ہے، کسے اسے آب حیات پلانا ہے۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کو بہترین علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ صرف علم حاصل کرنے کی بلکہ اس علم پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔